آپ کی تعریف یہی ہے کہ آپ وہی ہیں جو آپ کرتے ہیں، اور آپ وہی کرتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں۔ پہلے سوچ بنتی ہے، پھر عمل بنتا ہے۔ کسی کو فون کرنا ہے تو فون کال سے پہلے فون کال کا خیال آتا ہے، نماز پڑھنی ہے تو نماز سے پہلے نماز کا خیال آتا ہے۔ اب خیال ایک نہیں آتا، کئی آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دوپہر کی اذان آئی، رات کی اذان آئی، اور اسی ٹائم پہ 4-5 کام اور بھی آ گئے۔ مثلا کوئی ڈرامہ ہے، کوئی کرکٹ میچ ہے، کچھ بھی ہے، مجلس ہے، اور ایک طرف نماز ہے۔ اب مختلف خیالات آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تو کس خیال کو سلیکٹ کرتا ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ مجالس کے ذریعے سے میں آپ کے ذہنوں میں باتوں کو خیالات میں منتقل کر رہا ہوں۔ مثلا مولا نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ کہا، نبی نے یہ کیا، یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں کیا ہو رہی ہیں؟ فیڈ ہوتی جا رہی ہیں۔ اب جب بھی آپ زندگی میں کوئی کام کرو گے تو یقیناً یہ باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی، ہر کسی کے ذہن میں آتی ہیں۔ امام حسین نے بھی ابن سعد کے ذہن میں کچھ باتیں ڈالی تھیں، کچھ باتیں حر کے ذہن میں بھی ڈالی تھیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ان باتوں کی سلیکشن کی باری آتی ہے تو کوئی حر بنتا ہے، کوئی شمر بنتا ہے، کوئی یزید بنتا ہے، کوئی حبیب ابن مظاہر بنتا ہے۔ خط حسین نے لکھا، من حسین الغریب الی الرجل الفقیہ، حسین غریب کی طرف سے ایک ایسے رجل اور مرد کی طرف جو فقیہ ہے۔ حالانکہ حبیب کا کام جو کوفے میں تھا وہ تعلیم قرآن تھا۔ 28 سال سے حبیب لوگوں کو قرآن پڑھا رہا تھا، لیکن امام نے جس جملے سے خطاب کیا وہ کہا فقیہ۔ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن اور کلام معصوم سے نتیجہ نکالتا ہے، جو قرآن کی آیت اور کلام معصوم سے نتیجہ اخذ کرتا ہے اسے فقیہ کہا جاتا ہے۔ مثلا قرآن کی آیت ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اے انسانوں وضو کرنے کی باری آ جائے تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے پاؤں کا مسح کرو۔ فقیہ نے قرآن پڑھا لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ مسح شروع کہاں سے ہوتا ہے، ختم کہاں سے ہوتا ہے، بازو دھونے کہاں سے ہیں، ختم کہاں پہ کرنے ہیں، پاؤں کا مسح کیسے کرنا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف کرنا ہے یا نیچے کی اوپر طرف کرنا ہے۔ اب فقیہ کیا کرتا ہے؟ امام کی خدمت میں جاتا ہے، کہتے ہیں مولا یہ قرآن کی آیت ہے، اب مجھے وضو کیسے کرنا ہے؟ امام اسے کر کے بتاتے ہیں کہ وضو اس طرح کیا جاتا ہے۔ وہ جب کلام معصوم کو سنتا ہے تو نتیجہ نکالتا ہے۔ اب خط اور بلاوے تو بہت ساروں کے پاس آئے، امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ لیکن مدد کے لیے ہر کوئی نہیں آیا، حبیب پہنچا، کیونکہ حبیب کے ذہن میں جب خیالات آئے تو حبیب نے اتباع کس کی؟ نفس کی نہیں کی۔ حبیب نے اپنے خیالات میں اتباع ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اسی طرح یہ زبان جب تو روڈ پہ چلتا ہے، جب تو بازاروں میں چلتا ہے، نگاہ کسی نامحرم پہ پڑتی ہے، خیالات پھر بھی تیرے ذہن میں دو آتے ہیں۔ ایک میسج تمہارے نفس کا آتا ہے کہ دیکھو، ایک میسج تمہارے ضمیر کا آتا ہے کہ نہ دیکھو، یہ آنکھیں حسین کی زیارت کے لیے بنی ہیں، یہ آنکھیں گناہ کے لیے نہیں بنی۔ تو خلاصہ زندگی یہ ہے کہ تو پوری زندگی میں کس کے خیال کو لیتا ہے اور تو کیا کرتا ہے۔